हज़ादारों ये ख़त लेकर मेरी मासूमा कनीज़ों के झुरमुट में हर रोज़ अपने घर मदीना से 8 मील का सफ़र अबूर फरमाती। हर रोज़ कितना सफ़र अबूर फरमाती शहज़ादी हुसैन। 8 मील का सफ़र अबूर फरमाती, मुसलसल 9 रोज़ तक फरमाती रही। फजर पढ़ कर निकलती, दोपहर वही, सपहर वही, सुखरैन वही पड़ी। तारों के झुरमुट में निकलती ताकि कोई देख न सके। अज़ादारों जब पूरे 8 रोज़ गुजर गए, नामा रोज़ गुजरने वाला था, कनीज़ों ने मुंह पर मातम करना शुरू किया। मातम करके कहती हैं, मासूमा पूरे 8 रोज़ गुजर गए, नामा गुजरने को है, अभी तक कोई नहीं अब इससे आगे मज़ीद हम चल नहीं सकते। ये सुनकर मेरी मासूमा फरमाती हैं, कनीज़ों ज़रा देखो मेरे इन कदमों की तरफ। पहले छाले थे, फिर छाले फट कर ज़ख्म बने। चलो मेरी तकदीर में बाबा जान तक ख़त का ना पहुँचना ही लिखा। अज़ादारों जब वापसी की तैयारी हुई तो नागा एक एराबी को आते देखा। जब कनीज़ ने आवाज़ दी तो एराबी घोड़े से उतरा नहीं बल्कि घोड़े से गिरा और सर सिजदे में रख कर गिड़गिड़ाया, मेरे अल्लाह कुजा ये जंगल, कुजा शहज़ादी हुसैन। ये कैसे वक्त हैं जो इस गिराने पर आ गए। मासूमा फरमाती हैं, आए ना तो साफिरो। एराबी कहता है, इलल इराक, मैं इराक की तरफ जा रहा हूँ। मासूमा फरमाती हैं, एराबी क्या तू मेरे बाबा जान तक मेरा ख़त ले जाएगा? एराबी कहता है, मासूमा सर आँखों पर। फरमाया, ये ख़त मेरे बाबा जान तक पहुँचाना और जो कुछ जैसे मैं तुम्हें समझाऊँ उस पे अमल करना। एराबी सर झुका के कहता है, मासूमा हुक्म आपका हो। फिर एराबी कहता है कि ऐ शहज़ादी हुसैन, आप मुझे हुक्म करें, मैं आपका नौकर हूँ। अगर मैंने इराक ना भी जाना होता तब भी आपके बाबा जान का ख़त कुरान समझकर ज़रूर ले जाता। हज़ादारों मेरी मासूमा अपना ख़त एराबी के हवाले फरमाती हैं। एराबी सर की पगड़ी उतार कर उसके पेच खोल कर ख़त पाक को उसमें महफूज करके ऊपर रख। अब मासूमा कुछ वसीयत फरमाते हुए इरशाद फरमाती हैं कि एराबी देखना, जहाँ स्याह रंग के घोड़े नजर आएँ समझ लेना वो मेरे बाबा जान की। और सुनो एराबी, ऐसे मेरे बाबा जान को ख़त नहीं देना। एराबी सर झुका कर कहता है, तो फिर मासूमा कैसे देना? आवाज़े मासूमा आई, देखो पहले मेरे बाबा जान के कदम चूमना और बिला तशबीह ये कहना कि बीमार बेटी चूम रही थी। जी हुक्म। फिर फरमाया कि मेरे बाबा जान के दाएं तरफ देखना, एक हसीनो जमील जरी जवान खड़े होंगे जिन्हें कायनात कमरे बनी हाशिम कहती। एराबी वो मेरे चचा सरकार अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके हाथ और कदम छूना और कहना जिसका नाम नहीं था ना लिखा वो बीमार बेटी चूम रही थी। एराबी कहता है, जी हुक्म। मासूमा फरमाती हैं, फिर मेरे बाबा जान के बाएं तरफ देखना, एक नौजवान खड़े होंगे,
جنہیں لوگ شبیہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہ میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام۔ اے ربی ہاتھ پکڑ کر علیحدہ لے جانا، ہاتھ جوڑ کر کہنا نقاب الٹیے، نسیں بیک رہی ہوں گی، آپ کا بوسہ لینا اور کہنا مدینہ میں بیمار بہن چوم رہی تھی۔ عزادارو، جب یہ وصیتیں ہو گئیں تو میری معصومہ کی طرف سے ایک کنیز آئی جو سر پر کوئی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی، آ کر کہنے لگی اے ربی دیکھو، چاہے جیسا بھی عالم غربت ہے، آخر ہیں تو حسین لجپال کی بیٹی، ہیں تو کریم کی بیٹی، ہیں تو دختر سخی الاسقیاء، تو جو آپ کا خط مبارک عراق لے کر جا رہا ہے تو معصومہ حسین تجھے اس کا انعام دینا چاہتی ہے اور فرماتی ہیں اے ربی اگر میرے بابا جان اس وقت مدینہ میں ہوتے تو میں تجھے وہ انعام دیتی کہ چشم فلک تنگ پڑ جاتی، لیکن اے ربی یہ جو انعام تیرے لیے آیا ہے یہ بھی رب جلیل کی کل کائنات پر باری ہے۔ عزادارو، اے ربی کہتا ہے کہ دیکھ بی بی، میں اپنی مخدومہ کی یہ خدمت بے لوث کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی انعام وغیرہ نہیں لینا چاہتا، اب انعام واپس لے جائیے۔ عزادارو، کنیز گئی اور پھر دوبارہ واپس آ کے کہنے لگی اے ربی، معصومہ حسین کا فرمان ہے کہ اگر انعام نہیں لینا تو پھر خط واپس دے دے، کیونکہ ہم آل محمد بن انعام کے اور بن معاوضے کے کسی سے کوئی خدمت نہیں لیتے۔ عزادارو، جب عرابی نے یہ سمجھا کہ خط واپس جا رہا ہے تو سر جھکا کے کہتا ہے کہ لے لیتا ہوں، جو حکم شہزادی حسین کا نوکر کی کیا مجال۔ اب عزادارو، جب عرابی کو معصومہ کا دیا گیا انعام گٹھڑی کھول کر دکھایا گیا تو اس وقت مالک و مختار کی کل کائنات اس انعام کے آگے چھوٹی پڑ گئی۔ انعام کیا تھا؟ شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے چوگے مبارک۔ عزادارو، عرابی نے درود آل محمد علیہ السلام پڑھ کر گٹھڑی کو سر پر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ معصومہ دعا فرمائے، انشاءاللہ آپ کی یہ حسرت پوری ہو جائے، میں یہ چوگے لے کر زندہ علی اکبر علیہ السلام تک پہنچوں۔ عزادارو، یہ عرابی مدینے سے خط فاطمۃ الصغریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا لے کر چلا کربلا پہنچا۔ جیسے ہی عرابی حدود بین الحرمین میں اترا، کیا دیکھتا ہے؟ بادشاہ حسین ابن علی زخمی جبین مبین تلوار پر رکھ کر تشریف فرما تھے کہ عرابی نے کمر کی طرف سے آ کر درود آل محمد پڑھا۔ میرے حسین مولا نے یوں سر تلوار سے اٹھایا اور پوچھا، کون ہے جو اس حال میں غربت میں مجھ حسین پر درود پڑھتا ہے؟ مولا حسین اس وقت تنخواہ دشت کربلا میں تھے۔ مجھ پر تو کل سے نانا کی امت نے یہ درود پڑھنا حرام کر دیا۔ عزادارو، عرابی کی آواز آئی، آنا رسول من البنت الحسین من المدینہ، اے بادشاہ حسین، میں مدینہ سے شہزادی حسین کا قاصد آیا ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حسین مولا فرماتے ہیں، عرابی میرا کلیجہ باہر آ رہا ہے، جلدی دکھا۔ عزادارو، عرابی 3 قدم پیچھے ہٹا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مولا ایسے نہیں،
آپ کی بیٹی کے کچھ احکامات ہیں جن پر مجھ نوکر کا عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ مولا نے اذن دیا۔ عرابی نے آگے بڑھ کر قدموں کو چوما۔ دونوں قدموں کو چومنے کے بعد پھر فرمایا، میرے مولا یہ مدینہ میں بیمار بیٹی چوم رہی تھی۔ عرابی نے غور سے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر بائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ منہ پیٹ کر کہتا ہے، میرے مولا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان کھڑے ہوں گے جو کہ شبیہ امیر المؤمنین ہوں گے، پھر بائیں طرف ایک جوان کھڑے ہوں گے جو کہ شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تم دونوں کی باری باری تعظیم کرنا۔ مجھے نہ کوئی دائیں طرف نظر آتا ہے نہ کوئی بائیں طرف نظر آتا۔ آواز حسین آئی، اے عرابی ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس موجود تھے، اب ایک کنارہ فرات پہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے مقام علی اکبر پر آرام فرما رہے۔ عزادارو عرابی سے خط لے کر میرے مولا خیام میں تشریف لائے اور سارے کنبے کو اکٹھا کر کے پڑھ کر سنایا۔ جتنے درود و سلام تھے سب کے سب ہر شہید کے لاشہ اقدس پر جا کر پوچھا۔ عزادارو اس وقت میرے حسین مولا کے بیدک الخیر والے ہاتھ کانپے جب معصومہ کا یہ جملہ پڑا کہ تمام خاندان مجھ صغرا کی طرف سے ایک ایک بوسہ میرے شیر خوار صغیر علی اصغر علیہ السلام کے گلوہائے مبارک کا لینا۔ یہ پڑھ کر حسین مولا مقتل گاہ کی طرف مڑے کہ نائبہ بطول العذراء زینب الکبریٰ نے پوچھا، اے میرے بھیا آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، عالیہ صغرا نے قسم دے کر کہا ہے کہ ایک ایک بوسہ میری طرف سے گلوہائے اصغر پہ دینا۔ میں مقتل گاہ اصغر کی طرف جا رہا ہوں۔ آواز معصومہ آئی تو اے میرے بھیا آپ اصغر کو یہاں خیام میں لے آئیے، آخر قسم تو ہم پر بھی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وعلی الناصرین وعلی المبغضین من آل محمد علیہ السلام من ھذا الیوم الی۔ اے میرے مالک ان مصائب شہزادی فاطمہ الصغریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا کا صدقہ آج جو کوئی غریب و مسکین بے سہارا تنے تنہا زندگی کی جنگ لڑتے وقت اپنے حالات میں پریشان ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، ان سب کے مسائل حل فرما۔ اس روئے زمیں پر جتنے ادائے ولایت چل پھر رہے ہیں، فروغ پا رہے ہیں، ان کو ملیائے میٹ فرما۔ قائم بادشاہ کے مشن کے راستے میں ایسی کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی ٹھکر ان ظالمین کی طرف سے ہرگز 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 غائب نہ ہو۔ آمین یا رب یا رحیم۔